آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافعہ فرحت ہادیہ کی شمارہ فروری 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کی زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے تبلیغ الاسلام مشن ہے میرا، اور اس کی رائٹر رشدہ فرحین ہے۔ یہی عزم لیے نکل پڑے۔ شام کے 7:30 بجے سے تفسیر کی کلاس شروع ہونی تھی۔ کلاس تو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بہنوں کے سوالات اور پھر ان کے اطمینان بخش جوابات، یہ تمام عمل مزید پون گھنٹہ لے لیتے ہیں۔ 7:20 ہو گئے ہیں، کم و بیش سارے کام ہو چکے ہیں۔ ہاں بس سبزی بنانا رہ گیا ہے۔ گو کہ سبزی کاٹ چکی ہوں، لیکن اب کلاس کا وقت ہو چلا ہے۔ 8 بجے گھر والوں کے کھانے کا وقت ہو جائے گا۔ کیا کیا جائے؟ بچی کو آواز دی، اس امید پر کہ اگر اس نے سبزی بنائی تو بر وقت کلاس شروع کر لیں گے۔ بیٹی ادھر آؤ، یہ دیکھو سب کچھ تیار ہے، روٹی، چاول، دال، سلاد وغیرہ، سبزیاں کٹی ہوئی ہیں، بس تم اس کو بگار لو۔ میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے، بچیاں انتظار کر رہی ہوں گی۔ جتنی آس کے ساتھ آواز دی تھی اتنی ہی بیزاری سے بیٹی نے جواب دیا، مما کیا ہے ہر روز کلاس کیا پڑھاتی ہیں، کتنا سکھائیں گی؟ مطلب یہ تھا کہ میں سبزی بنانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ جواب غیر متوقع نہیں تھا۔ مسکرا کر بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، بات تو صحیح ہے، چلو جانے دو۔ اور پھر اسی مسکراہٹ کے ساتھ آڈیو روم کھول دیا اور کلاس شروع کرتے کرتے سبزی بھی بنا لی، اور پھر ہاتھ دھو کر پہنچتے ہوئے موبائل اور کتاب لیے کچن سے باہر آ گئی۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، ایسا تو اکثر ہوتا ہے۔ وہ کلاس کے دوران بہت دور نکل گئی تھی، راہیں خاردار ہیں، مخالفت نے گھیرا ہوا ہے، لیکن اس ہستی پر توکل جس نے اس کام کا مکلف بنایا ہے۔ جب میکے میں تھی اور آزادی کی فضا میں سانس لے رہی تھی، ذمہ داریوں سے کوئی تعلق نہ تھا، تو اس وقت دعوت دین کی ذمہ داری کا بھی احساس کم ہی تھا۔ پڑھنا لکھنا بھی اتنا سنجیدگی سے نہیں ہوا تھا، اور حاصل کی ہوئی علم کی تبلیغ کی تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اب جب ذمہ داریوں بھرے سفر کا آغاز ہوا ہے تو اس ذمہ داری کا بھی احساس بڑھ گیا، لیکن اس وقت ذمہ داریاں بہت بڑھ چکی تھیں۔ ان ذمہ داریوں میں سر فہرست کام یہ تھا کہ وہ رشتے جو حقیقی نہیں تھے ان کو حقیقی بنانا تھا۔ امور خانہ داری کو بحسن خوبی انجام دینا، اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک الگ فکر گھیرے ہوئے ہے کہ کیا اپنا مقصد پورا کر سکوں گی، اپنے مشن میں کامیاب ہو پاؤں گی، پھر بلند حوصلے کے ساتھ اسی نئے سفر کے لیے زیادہ راہ تیار کیا اور نہایت اطمینان سے آگے بڑھ گئی۔ بلا شبہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مخالفتیں بھی ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کی فکر سب پر غالب ہے۔ رکاوٹ اور مجبوریوں سے مسلسل جنگ، کس طرح کام کو سمیٹ لیا جائے اور کس طرح مطالعے اور اجتماع کے لیے وقت نکال لیا جائے۔ کبھی ٹائم ٹیبل بنائے جاتے ہیں، کبھی چٹوں پر لکھ کر چپکایا جاتا ہے، کبھی وقت کی ترتیب اور ٹائم مینجمنٹ کے لیے یوٹیوب پر سرچ کیا جاتا ہے، تو کبھی کبھی دوسروں سے مشورے بھی کیے جاتے ہیں۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کچھ وقت اپنے آپ کو دینا ہے، اپنی شخصیت پر بھی توجہ دینا ہے، اور شوہر کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ساس اور سسر کے اپنے حقوق ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اپنی ضروریات ہیں، نیز گھر کے اپنے تقاضے اور کچن کے اپنے مطالبے۔ کبھی یاد دہانی کے لیے چٹ لکھنا اور کبھی چارٹ بنا کر چپکانا، تاکہ تعلیم اور تبلیغ کے لیے کچھ وقت نکل جائے۔ رات میں بچے جگائیں تو اس وقت بھی قرآن لے کر سبق پارا یاد کرنے لگتی۔ دیکھنے والے سمجھتے بچے کو دم کیا جا رہا ہے، اور یہاں اپنا سبق یاد ہو جاتا۔ کوششوں کے ساتھ تائید الہی شامل تھی۔ انتظار تھا کہ اگلے مرحلے کا، کہ یہ بچے جلد سے جلد بڑے ہو جائیں اور کام آسان ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگلا مرحلہ اور مشکل، بچوں کی نیپی بدلنا، شیشی بنا کر دینا، گود میں لے کر چلنا اور راتوں کو جگنا جتنا مشکل تھا، اس سے کہیں زیادہ مشکل ان بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا اور ان کے اعتراضات کا جواب دینا تھا۔ وہ ایک لمبا سفر طے کر چکی تھی، ساس سسر کے اعتراضات اور مسکرا کر ان کا مقابلہ، شوہر کی فرمائشیں جنہیں نہایت خوش دلی سے پورا کرنا، اور اب بچوں کے ارمان تھے۔ ہر لمحہ یہ امید کہ آنے والا دور اور آسان ہوگا، لیکن ہر دور پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا۔ ہر دور کی اپنی مشکلات تھیں، لیکن اس کو جذبہ دعوت و تبلیغ سے کوئی روک نہیں سکا تھا۔ اس کی کلاس کا وقت پورا ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کی فلم بھی پوری ہو چکی تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، مسکرا کر بچوں کو اللہ حافظ کہا، اگلے کلاس کے لیے وقت متعین کیا اور آڈیو روم بند کر دیا۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.